آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر اپنا نظام تعلیم پیش فرمایا۔ اس نظام تعلیم کے ذریعے امت کو ایمان اور اعمال کے اوپر کھڑا کیا گیا۔ ایک طبقہ جب تیار ہوا، اس طبقے نے مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ مکی دور میں افراد تیار ہوئے، اب جب مدینہ طیبہ منتقل ہوئے تو وہاں معاشرہ تیار ہوا، اسلامی معاشرہ۔ اسلامی معاشرہ جب تیار ہوا تو معاشرے کی ضرورت بہت بڑا ایک یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر اچھا کاروبار ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نظام معیشت پیش کیا۔ تو گویا کہ اپنا نظام تعلیم اور اپنا نظام معیشت، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے دو بنیادیں عطا فرما دی۔ آج ساری دنیا کے اندر ایک آواز لگی ہے کہ غیروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بہت اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بائیکاٹ صرف مخصوص پروڈکٹ کا نہ کریں، غیروں کی ہر چیز کا بائیکاٹ، ہر وہ چیز جو ہمیں ہمارے دین سے دور کر دے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے نظام تعلیم اور نظام معیشت سے دور کر دیں۔ ہر اس چیز کا بائیکاٹ ضروری ہے۔ آج گھروں کے اندر رہن سہن دیکھیں، شادی بیاہ دیکھیں، تقریبات دیکھیں، کہیں موت ہو جائے، فوتگی ہو جائے تو وہاں کی محافل دیکھ لیں، وہ ساری غیروں کے طریقوں پر ہے، اور چند چیزوں کے بائیکاٹ پہ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن پوری زندگی کو بدلنا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بائیکاٹ کی بات کی جاتی ہے تو ایک طبقہ ایسا نکل آتا ہے جو اس میں اشتعال پیدا کرتا ہے، جذبات اس کے بھڑکتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے سارا کام کر رہا ہے، بڑوں سے پوچھے بغیر، اور وہ معاشرے میں انتشار پھیلاتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، انارکی پھیلاتا ہے۔ یہ روش کسی بھی بڑے کی تائید سے نہیں ہے، ہمارے اکابر نے اس کی ہمیں تعلیم نہیں دی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بہت واضح طور پہ فرمایا کہ یہ بائیکاٹ پرامن ہونا چاہیے اور اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شریعت اعتدال سکھاتی ہے، شریعت جذبات کا نام نہیں ہے، شریعت اعتدال کا نام ہے۔ اس اعتدال کو بھی سامنے رکھیں۔ ایسے ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایسے غلط رویے اختیار کی گئے جس کی وجہ سے اس مہم کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں یہ ان کا ذاتی فعل ہے، انہیں اس پر سوچنا چاہیے۔ ایک چیز یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے کہ فلانی مصنوعات، فلانی مصنوعات، فلانی مصنوعات، بعض اوقات تحقیق نہیں ہوتی۔ لوگ پوچھتے ہیں۔ ایک آسان سی بات جو بعض حضرات نے بتائی وہ کیا ہے کہ آپ مسلم ملکوں کی مصنوعات کو تلاش کریں، اور خاص کر اپنے ملک پاکستان کی مصنوعات کو تلاش کریں، اسلامی ملکوں کی معیشت کو مضبوط کریں، ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ آپ تلاش کریں، اس کو ڈھونڈیں اور اس کو معاشرے میں لے کر آئیں، مارکیٹ میں لے کر آئیں، خود بخود غیروں کی مصنوعات نیچے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب ہم بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں اور جب مقامی مصنوعات معاشرے میں آتی ہیں جو خوش آئند ہیں، تو برائے مہربانی ایک تو کوالٹی کو نہ گرائیں اور دوسرا ریٹ کو نہ بڑھائیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری چیز زیادہ بک رہی ہے تو معیار گر جاتا ہے، کوالٹی گر جاتی ہے، اور کاسٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کی پہنچ سے نکل جاتی ہے۔ یہ ایک فکر ہے جو ہمارے بڑوں سے ہمیں ملی ہے۔ ہم اپنے بڑوں کی ہدایات کے مطابق اپنے ملک کی معیشت کو مستحکم کریں، مضبوط کریں، اپنے علماء کا اور اپنے ملک کے محافظین کا دست و بازو بنیں، اور اسلامی معیشت کی کامیابی کے لیے اور مضبوطی کے لیے اچھا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ اقدام کل کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری سرخوئی کا ذریعہ بنے گا، ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا،
ہماری فلاح اور بہبود کا ذریعہ بنے گا، اور انشاءاللہ جس مقاصد کے لیے یہ مہم کا آغاز ہوا ہے اس میں اس کار خیر میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com